میں ایک امیر گھرانے میں چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور ہے، کیونکہ اپنے مالک کے لیے ہر روز مین گیٹ کھولتا، ان کو سلام کرتا، لیکن انہوں نے کبھی بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میرے مالک کے گھر اکثر بڑی بڑی دعوتیں ہوتی اور بہت سا کھانا بچ جاتا۔ چونکہ میں غریب تھا، اس لیے کچھ کھانا بچوں کے لیے گھر لے آتا۔ ایک دن میرے مالک نے مجھے جھوٹا کھانا جمع کرتے دیکھ لیا۔ حسب معمول انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن کچن میں ڈسٹ بین کے پاس تازہ کھانے سے بھرا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ نہ سوچا اور تھیلا اٹھا لیا اور گھر لے کے آ گیا۔ اس دن کے بعد سے کھانے سے بھرا تھیلا اسی جگہ روز رکھا ہوتا، جو میرے پورے خاندان کے لیے کافی ہوتا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میرے مالک کی کار کو حادثہ پیش آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اس گھر میں پہلے کی طرح کام کرتا رہا، لیکن اب وہ کھانے سے بھرا تھیلا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ میں روز اس امید پر اس جگہ دیکھتا کہ شاید کھانے سے بھرا تھیلا رکھا ہو، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہوتی۔ اب بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ تنخواہ کم اور مہنگائی زیادہ تھی۔ آخر حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنے مالکن سے تنخواہ میں اضافے کی درخواست کی۔ ان کو شاید میری اس بات سے جھٹکا لگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہاری تنخواہ کم تھی اور گزارا نہیں ہو رہا تھا تو تم نے اتنے سالوں سے کوئی شکایت کیوں نہیں کی؟ میں نے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آخر مجھے ان کو صرف وجہ بتانی ہی پڑی۔ میں نے ان کو اس کھانے سے بھرے تھیلے کے بارے میں بتایا، جو کچن میں ڈسٹ بن کے برابر ہر روز رکھا ہوتا تھا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا اور پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کی وفات کے بعد سے وہ تھیلا وہاں نہیں ہوتا؟ میں نے جواب دیا، ہاں نہیں ہوتا۔ مجھے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ کھانے سے بھرا تھیلا رکھنے والا میرا مالک تھا۔ وہ مغرور اور لاپرواہ سے لگتے تھے۔ مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی میرے مالک ایسا کرتے تھے۔ مالکن یہ بات سن کر رونے لگی۔ میں نے تنخواہ میں اضافے کی بات پر ان سے معذرت چاہی، لیکن وہ بولی، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ تم ساتویں آدمی ہو جس کو میرے شوہر کھانے سے بھرا تھیلا دیتے تھے۔ اس دن سے مجھے کھانے سے بھرا تھیلا پھر سے ملنے لگا، لیکن اب میرے مالک کا بیٹا کھانا خود میرے گھر پہنچاتا۔ میں ہر بار اس کو شکریہ کہتا، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی جواب نہ دیتا تھا۔ اور ایک دن میں نے بلند آواز سے کہا، شکریہ۔ تب اس نے کہا، معاف کیجیے گا، ابو کی طرح مجھے بھی بہرے پن کا مسئلہ ہے۔ میں سن کھڑا رہ گیا کہ میں اتنے سالوں کیا سمجھتا رہا۔ میرا دل بھر آیا کہ اتنے سالوں میں بلا وجہ ایک نیک اور خدا ترس انسان کو مغرور اور لاپرواہ سمجھتا رہا، مگر حقیقت میں تو نیک دل کے مالک تھے اور سب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو ہم مغرور سمجھتے ہیں وہی اصل میں نیک اور صاف دل رکھتا ہے۔ مگر ہمارے ملک میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کا دل دکھ جائے۔